ابا نے اماں کے مرنے کے بعد 20 سالہ لڑکی سے شادی کر لی جو عمر میں مجھ سے بھی چھوٹی تھی۔ اسے روز کمرے میں بند کر کے جاتے اور کہتے اس کے پاس مت جانا۔ میں سمجھتی شاید زبردستی اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک رات ابا شہر سے باہر تھے، میں نے اس لڑکی کو کھولا، میری سانس رکنے لگی جب بدلے میں اس نے مجھے ہی بیڈ کے ساتھ باندھ دیا اور میرا نام عروج ہے، میری عمر اب 25 سال کی ہے۔ میں اپنے امی ابو کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میں بچپن سے ہی بہت شرارتی تھی۔ میں اپنے امی ابو کی ایک ہی اولاد ہونے کی وجہ سے ان دونوں کی بہت ہی لاڈلی تھی۔ ہم سب بہت ہنسی خوشی سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میرا گھر لاہور کے ایک بہت بڑے علاقے میں واقع تھا اور یہ گھر ہمارا بہت محنت کے بعد بنا تھا۔ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ اس گھر کو بنانے میں میرے ابو کی خون پسینے کی کمائی شامل ہے۔ میرے ابو اب ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن آج سے کچھ وقت وہ اس مقام پر نہیں تھے۔ انہیں اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت محنت لگی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں 5 سال کی تھی اور میں نے اپنی سالگرہ پر ایک بہت مہنگی گڑیا خریدنے کی فرمائش کی تھی، پر میری امی نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ ہم ابھی یہ سب کچھ نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں۔ لیکن مجھے بھی اپنی ضد کے آگے کچھ بھی نظر نہ آیا کیونکہ میں بھی بچی تھی۔ میں نے بھوک ہڑتال کر لی تھی۔ مجھے پتا تھا میرا بھوکا ہونا میری امی سے بالکل برداشت نہ ہوگا اور میرے ابو تو پہلے سے راضی تھے۔ اس وجہ سے میری امی نے اپنے سونے کے باریک جھمکے بیچ کر مجھے وہ گڑیا دلائی تھی۔ مجھے آج بھی وہ گڑیا نہیں بھولتی کیونکہ وہ میرے پاس ابھی بھی ہے۔ میں جب بھی اداس ہوتی تو کسی چھوٹی بچی کی طرح اس کے ساتھ کھیل لیتی ہوں۔ ہمارے دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں بھی بڑی ہونے لگی تھی۔ میرے امی ابو میری سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتے تھے۔ مجھے بھی کافی مزہ آتا تھا اور کوئی بھی سال ایسا نہ تھا جب میری سالگرہ نہ منائی گئی ہو۔ میں اپنی سالگرہ والے دن سب کو انوائٹ کرتی تھی اور میری امی مزیدار کھانے پکاتی تھیں۔ میں چنانچہ بہت اچھی پرورش حاصل کر رہی تھی، اس لیے امی ابو کے پیار اور ان کی اکلوتی اولاد نے مجھے تھوڑا مغرور بھی کر دیا تھا۔ میری ذہانت میرے ابو پر گئی تھی، میں چیزوں کو بہت جلدی پک کر لیتی تھی۔ اسی وجہ سے اسکول میں بھی میرا ہی چرچا ہوتا تھا۔ ساری ٹیچرز میری تعریف کرتی تھیں اور میری کوئی بھی شکایت نہ ہوتی تھی۔ میرے ابو نے بھی دن کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس میں ترقی کرنا شروع کر دی تھی، اسی وجہ سے انہیں بہت فائدہ ہونے لگا تھا۔ بزنس کی دنیا میں ان کا نام آنے لگا تھا۔ میری امی اور میں بھی خوش ہونے لگے تھے۔ میرے ابو نے اسی خوشی میں مجھے ایک گاڑی گفٹ کر دی تھی، لیکن انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ ابھی میں اس گاڑی کو بالکل بھی نہیں چلاؤں گی۔ میں نے بھی ان کی بات مان لی تھی۔ میری امی کو انہوں نے ہیرے کی رنگ گفٹ کی تھی۔ ہمارے دن اب بدل گئے تھے۔ میرا کالج شروع ہو چکا تھا۔ میرا داخلہ بھی شہر کے سب سے اچھے کالج میں ہوا تھا۔ میری دوستی بھی اپنے جیسے لوگوں میں ہوئی تھی جو مجھے میرے ابو کے نام کے ساتھ جانتے تھے۔ میں سب کی نظروں میں آ چکی تھی اور مجھے بہت غرور ہوتا تھا کہ جب سبھی میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ میرے ابو اب کافی فریش رہنے لگے تھے۔ انہوں نے میری امی کو کہہ دیا تھا کہ اب انہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام کرنے کے لیے اب بے شمار نوکر چاکر تھے۔ لیکن میری امی کافی پرہیزگار تھیں، وہ شروع سے ہی اپنا کام خود کرنے کی عادی تھیں۔ تب ہی انہوں نے میرے ابو کی بات نہ مانی اور ان کے منع کرنے کے باوجود وہ خود سب کام کرتی تھیں۔ مجھے بھی حیرانی ہوتی تھی کہ کیونکہ یہ سارے کام مجھے کرنا بالکل بھی پسند نہ تھے۔ میری قسمت کی یہ گاڑی کافی تیزی سے دوڑ رہی تھی، لیکن اس گاڑی میں ایک کافی خطرناک موڑ آیا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ میری امی کو جگر کا کینسر ہے۔ میری زندگی کا وہ سب سے مشکل لمحہ تھا۔ مجھ سے یہ سچائی تسلیم نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے یہ بات معلوم نہ ہوتی اگر میں اس رات اپنے ابو کی الماری سے کچھ سامان نہ لے رہی ہوتی۔ مجھے اس رات اپنا ایڈمیشن میڈیکل کالج بھیجنا تھا، اسی وجہ سے میں نے اپنی ابو کی الماری چھان ماری تھی تاکہ جو بھی ڈاکومنٹس تھے وہ میں لے سکوں۔ جب اچانک ہی ایک فائل میرے ہاتھ لگی، اس فائل پر میری امی کا نام لکھا تھا۔ جب مجھے یاد آیا کہ پچھلے 6 ماہ سے میری امی کافی بیمار رہنے لگی تھیں، میں انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، اسی وجہ سے شہر سے باہر ایک ہاسٹل میں رہنے لگی تھی۔ تبھی میں ان دنوں میں اپنی امی ابو سے دور ہو رہی تھی، پر مجھے یہ معلوم تھا کہ میری امی کی طبیعت ناساز ہے۔ لیکن میرے پوچھنے پر میری امی نے یہی بتایا کہ موسمی طبیعت خراب ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، میں اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ میں بھی بے فکر ہو گئی تھی کیونکہ گھر میں نوکر چاکر کی ریل پیل تھی اور اسی وجہ سے انٹری ٹیسٹ کی آرام سے تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے یہ سب سوچا اور اب وہ فائل کھولی کیونکہ فائل کے اوپر بڑا سا ماہر جگر لکھا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا لگا تھا، لیکن بعد میں میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دنیا ہل گئی ہو۔ وہ فائل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی جیسے کوئی ناپاک چیز ہو۔ میں کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گئی تھی
اب ہر چیز مجھے یاد آنے لگی تھی کہ کیسے میری امی مجھے کمزور لگتی تھی۔ میں جب بھی ہاسٹل سے گھر آتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھے مس کرتی ہیں، تبھی کمزور ہو گئی ہیں، پر انہیں تو اس بیماری نے پکڑ لیا تھا۔ میں نے فائل جلدی سے واپس رکھی تھی، میں اپنی امی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کیونکہ میں انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زندگی میں انسان کے لیے اس کے ماں اور اس کے باپ کا درجہ الگ ہی ہے، جو کہ چاہ کر بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ اگر ماں کا درجہ ایک قدم اوپر آتا ہے تو باپ کا درجہ اس سے اوپر آ جاتا ہے، اور پھر ماں کا درجہ بھی نیچے نہیں رہتا، وہ بھی اوپر اٹھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کھیل ایسے ہی شروع رہتا ہے اور ماں باپ دونوں کے درجات ایسے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ میں اپنی امی سے بہت اٹیچ تھی، لیکن اب میرے اندر کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ وہ چند سال یا پھر چند مہینوں کی مہمان ہیں۔ میں امی کو ایسا محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی جس سے وہ کمزور پڑ جائیں یا ہمت ہار جائیں۔ میں اسی لیے ان کے سامنے مسکراتی کھیلتی رہتی، لیکن اندر سے میں کرچی کرچی بکھرتی چلی جاتی تھی۔ یہ مجھے ہی معلوم ہے، میرا میڈیکل کا پہلا سال مکمل ہو گیا تھا۔ میں خدا سے بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ جلدی سے ڈاکٹر بن جاؤں تاکہ اپنی امی کا علاج کر سکوں، پر ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ حقیقی زندگی تھی۔ میرے ابو اپنے بزنس پر غور کرتے رہے تھے، ان کے نئے دوست بنتے چلے جا رہے تھے، بقول ان کے میری امی بھی یہی چاہتی تھیں، تو وہ بھی اب یہی روٹین اپنانے لگے تھے۔ ہاں البتہ وہ رات کو آتے ساتھ میری امی کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، ہر گزرتا دن اپنے ساتھ خطرے کی گھنٹی کے ساتھ ایک مشکل دن لاتا جا رہا تھا۔ ایک رات میری امی کی حالت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اس دن بھی میرے ابو کو بزنس سے فرصت نہیں ملی تھی۔ اس وقت میں اپنے تیسرے سال میں جا چکی تھی۔ میں نے اتنی پریکٹس کر لی تھی تاکہ اپنی امی کو مشکل وقت میں سنبھال سکوں، پر اس سال میری ساری پریکٹس خدا کے فیصلے کے آگے ہار مان گئی، اور اس کا انجام یہی ہوا کہ میری امی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے ہی چلی گئیں۔ میں روتی چلاتی انہیں آواز دیتی رہی۔ مجھ سے یہ تسلیم کرنا مشکل ہو رہا تھا، یہ سب سہنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ مجھے سب یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ چھوٹا سا گھر ہوتا تھا جس میں سکون سے رہتی تھی، اور اب اس عالی شان بنگلے میں میرا سکون برباد ہو گیا تھا۔ اب یہ عارضی چیزیں مجھے فضول لگنے لگی تھیں، پر میں ہار مان کر بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں ماتم بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ دنیا کا رواج ہے۔ میں نے اس کڑوے گھونٹ کو بھی پی لیا۔ میرے ابو اس وقت ایک مشکل کیس میں پھنسے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ میری امی پر دھیان نہیں دے پا رہے تھے۔ میں ان سے ناراض ہو گئی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ اس وقت امی کے ساتھ ہوتے تو شاید امی کی حالت اتنی نہ بگڑتی، پر میں اتنی زیادہ دیر ان سے ناراض نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس دنیا میں اب وہی تھے جو میرے تھے، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ میرے دوست بھی اس عمر میں اتنے نہیں تھے کیونکہ اس عمر میں انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سچ میں اس کا ساتھی ہے، اور مجھے بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا ساتھی صرف میں ہی ہوں۔ میں اب اور زیادہ محنت کرنے لگی تھی۔ میرے ابو مجھے فورس کرتے تھے کہ میں ان کے بزنس کی دنیا میں آ جاؤں، پر مجھے یہ سودے بازیاں بالکل بھی پسند نہ تھیں۔ مجھے انسانیت کے لیے کام کرنا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کسی کی ماں اس کے سامنے مر جائے۔ کچھ عرصے کی دن رات محنت کے بعد میں اپنے مقصد میں پوری ہو گئی تھی۔ میرے ابی کو بھی مجھ پر فخر تھا۔ انہوں نے کچھ پیسے گفٹ کی صورت میں میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے تھے، ان کے یہی گفٹ ہوتے تھے۔ اب حالات مزید بدلنے لگے تھے۔ میرے ابو مجھے کچھ دنوں سے کافی پریشان لگنے لگے تھے، لیکن میں ان سے پوچھتی، اس بزنس سے دور رہنے کا مشورہ دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ بات کہہ ہی دی کہ ان کے دوست کو کینسر ہے اور وہ اس وجہ سے پریشان ہے۔ میں کینسر کا نام سنتے ہی اپنی امی کی یاد میں کھو گئی تھی۔ میں نے ابو کو حوصلہ دیا، وہ دوست ان کے کافی قریبی تھے۔ چند دن بعد میرے ابو نے مجھے بتایا کہ ان کے اس دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے بھی افسوس کا اظہار کیا تھا اور ان کے ساتھ ان کے دوست کا افسوس کرنے بھی گئی تھی۔ انکل کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی تھی جو کہ کافی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی امی کی وفات اس کے بچپن میں ہو گئی تھی۔ اس کا نام اسما تھا۔ میں اس کے سامنے اتنا وقت نہیں بتا سکتی تھی، پر مجھے اس کے بارے میں کچھ باتوں کا معلوم تھا کہ وہ اپنی امی کے انتقال کے بعد دماغی مریضہ بن گئی تھی، اور اس کو ذرا سا شوق بھی لگا تھا تو اس کے دماغ پر بری طرح اثر پڑتا تھا۔ مجھے اسما پر کافی ترس آیا تھا کیونکہ میرے پاس میرے ابو تھے، پر اس کی امی کے بعد ابو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، پر اس کی حالت شدید خراب تھی۔ میرے ابو نے بھی اس کے سامنے کافی ہمدردی کی تھی، وہ مجھے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ابو کو بھی دلاسا دیا تھا۔ میں حالات کی وجہ سے بہت مضبوط ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اب سب کو دلاسا میں بہت اچھی طرح دیتی تھی۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے تھے۔ میرے ابو اگلے دن دوبارہ اسما سے ملنے گئے تھے، پر رات کو جب وہ واپس آئے تو اب ان کے ساتھ اسما بھی تھی۔
لیکن میں شوق تب ہوئی جب اسما کے سر پر سرخ رنگ کی چیز دیکھی۔ میں نے اپنے ابو کو دیکھا جو کہ مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ اسما اپنا ہاتھ میرے ابو سے چھڑوا رہی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، جب ابو اسے ایک الگ روم میں لے کر گئے اور روم باہر سے بند کر دیا، میں روتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی تھی کیونکہ میرے سوال کے جواب مجھے سب دیکھ کر مل گئے تھے۔ میرے ابو نے اس اسما نامی لڑکی سے نکاح کر لیا تھا جو کہ مجھ سے بھی چھوٹی تھی اور 20 سال کی بچی تھی۔ اس کا ذہنی توازن بھی بگڑا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی ہوش میں نہیں تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسما سے اس بات کا بدلہ لے لوں کہ اس نے میرے ابو کو پھنسایا ہوگا، پر مجھے خود پر قابو پانا تھا۔ میرے ابو میرے روم میں آئے تو میں ان پر کافی چیخی اور چلائی تھی۔ وہ مجھے سمجھانے لگے تھے کہ ان کے دوست کی آخری خواہش یہ تھی کہ وہ اسما کو میرے ابو کے ساتھ دیکھیں۔ میں حیران تھی کہ میرے ابو اسے بیٹی بنا کر بھی ساتھ رکھ سکتے تھے، پر میرے ابو نے مجھے سمجھایا کہ معاشرہ طرح طرح کی باتیں بنا سکتا تھا کیونکہ وہ بالغ تھی اور نامحرم تھی۔ اسی وجہ سے میرے ابو نے اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ میں کافی دکھی ہوئی تھی کیونکہ یہ مقام صرف میری امی کا تھا، ان کی جگہ کوئی بھی عورت نہیں لے سکتی تھی۔ میرے ابو نے لاکھ سمجھایا کہ یہ صرف ایک انسانیت کے ناطے ہے، پر میں ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی اور یہ لیا تھا کہ اسما سے اس چیز کا بدلہ لوں گی۔ میرے ابو نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں اسما کے روم کا دروازہ نہیں کھولوں گی کیونکہ کھول کی ذہنی حالت درست نہیں ہے، وہ سامنے والے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پر میں نے ان کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا تھا، لیکن میں اس کو سبق سکھانا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے سامنا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یہ بھول گیا تھا کہ اس نے اپنا سب کچھ کھویا ہے، بس یہی میرے ذہن میں سوار تھا کہ اس نے میری امی کی جگہ لی ہے۔ میں اس روم میں پہنچی پر میرے ابو نے اس کو روم کو باہر لاک کر کے چابی اپنے پاس رکھ لی تھی۔ میں ایسے ہی واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ہاؤس جاب شروع کر لی تھی تاکہ میں خود کو بیزی رکھ سکوں۔ اپنے ابو سے بھی میں اتنی بات نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی میں بے سکونی طاری ہو گئی تھی۔ رات کو میں اپنے گھر واپس جاتی تھی تو اسما کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی تھی۔ میں نے ایک دن اپنے ابو سے بات کی تھی کہ یہ گھر کم لگتا ہے جبکہ ایک پاگل خانہ زیادہ لگتا ہے۔ میرے ابو کافی ٹینشن میں آ گئے تھے لیکن وہ بے بس تھے اور اس بات کا ایک حل انہیں یہی معلوم ہوا تھا کہ میں شادی کر لوں۔ میں نے ان کی بات سن کر افسوس کیا تھا کہ وہ مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہیں، پر وہ مجھے کہنے لگے کہ انہیں میری فکر ہے، وہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے، وہ تو بس میرے لیے ایک پارٹنر لانا چاہتے ہیں۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن میں ابو کو ساری زندگی اس اسما کی دیکھ بھال میں گزارتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک رات میں اپنے ابو کے روم میں داخل ہوئی اور چھپ کر ان کی پاکٹ سے اسما والے روم کی چابیاں لے لیں اور دبے پاؤں واپس جانے لگی۔ میرے ابو نے شکر ہے مجھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ بہت گہری نیند سو رہے تھے اور ان کی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی۔ اسما کی چیخیں اس وقت مجھے سنائی نہیں دے رہی تھیں، تبھی مجھے لگا کہ وہ سو رہی ہے۔ یہی سوچ کر میں روم کے اندر چلی گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا لیکن سامنے والے منظر کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کیونکہ وہ رسی کی مدد سے بندھی ہوئی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے ابو ایک لڑکی کو کیسے باندھ سکتے ہیں۔ میں سمجھی کہ ابو نے اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہے۔ میں نے اس کے سونے کا فائدہ اٹھایا اور اسے کھول دیا، لیکن اچانک ہی اس نے مجھ پہ بیڈ پر دھکا دے دیا اور مجھے سوچنے کا موقع دیے بغیر اس نے مجھے ہی اس طرح بیڈ سے باندھ دیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی تھی جب اس نے میرا گلا اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا اور اب مجھ سے کہنے لگی تھی کہ میں اس کے ماں باپ کی قاتل ہوں اور وہ مجھے مار ڈالے گی اور میرا خون پی جائے گی۔ یہ سن کر میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میرا سانس تو ویسے ہی بند ہو گیا تھا کیونکہ اس نے میرا گلا پوری شدت سے دبایا ہوا تھا۔ مجھے ایک جھٹکا دے کر وہ دروازے سے باہر نکل آئی تھی لیکن وہ ہمارے گھر سے باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گھر کو لاک ہوتا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، میں نے خود کو رسیوں سے آزاد کروانے کی لاکھ کوشش کی پر میں آزاد نہ ہو سکی۔ اب اسما باہر نکل کر چلانے لگی تھی۔ میرے ابو بھی اٹھ چکے تھے، وہ بھاگتے ہوئے اس روم میں آئے اور مجھے آزاد کیا۔ میں سہمی ہوئی تھی لیکن اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی کہ رونے لگ جاتی۔ میں نے جلدی سے ایک انجیکشن نکالا تھا اور اسما کے پاس جاتے ہی اس کے بازو میں وہ انجیکشن لگایا تھا۔ اسما بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے ابو اسے روم میں لے کر آئے اور اسے دوبارہ سے باندھا۔ اس رات میرے ابو سے کافی کلاس لگی تھی کہ اس کے منع کرنے کے باوجود میں نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تھا اور میں نے ٹھان لیا تھا کہ اسما کا ہمارے ساتھ رہنا ہماری جان کو خطرے میں ڈال دے گا، اس لیے اس کی جگہ مینٹل ہاسپٹل میں ہے۔ میں نے دوبارہ ایسی حرکت کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اب مجھے یہ کام تب کرنا تھا جب میرے بابا گھر پر موجود نہ ہوں۔ میں اپنے ابو کا ویٹ کرتی رہی لیکن شاید ان کو بھی میرے پلان کے بارے میں شک ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ گھر پر بھی جلدی آ جاتے تھے۔ اسما کا رویہ اب کچھ بدلنے سا لگا تھا۔ میرے ابو اس کا چیک اپ کرواتے تھے۔ انہی دنوں میں میری بات چیت ایک سینئر ڈاکٹر سلمان سے ہوئی تھی۔ وہ میری پریکٹس کے لیے گائیڈ کرتے تھے لیکن دوسرے شہر سے تھا۔
مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی کیونکہ وہ بہت ایکسپرٹ تھا اور تجربہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس میرے سے زیادہ علم تھا۔ میں اس سے کافی محظوظ ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ہم بریک کی وجہ سے ایک کیفے میں موجود تھے تو میرے ساتھ میری دوست ہوتی تھی، لیکن وہ اس دن نہیں آ سکی تو ہم دو ہی تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سے اسما کے حوالے سے بات کروں، اس لیے میں نے ان کو ساری کہانی سنا دی کہ کیسے میرے ابو نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ مجھ سے بھی چھوٹی ہے۔ وہ بھی میری اس کہانی کو سن کر حیران ہو گیا تھا۔ اس کا کھلے عام ایک گھر میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن یہ بھی بتایا کہ میرے ابو اسے کہیں بھی بھیجنے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ بھی پریشان ہوا، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کے پاس ایک پلان آیا۔ میں نے اس کا پلان سنا تو مجھے بھی یہ طریقہ کافی اچھا لگا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اسما سے پیار سے بات کرنی پڑے گی، اور میں اپنے ابو کے سامنے یہی ظاہر کروں گی کہ اب مجھے اسما سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اب اسی چیز کا سہارا لیا تھا۔ اسما اب کچھ حد تک سنبھل گئی تھی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی کھاتی پیتی تھی۔ میری امی والی سیٹ پر بیٹھتی تھی تو میرے اندر کا غصہ جاگ جاتا تھا، لیکن خود پر قابو پا کر میں نے پھر سے دکھاوا شروع کر دیا اور اسما سے اپنے ابو کے سامنے پیار بھری باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ وہی نکلا جس کی ہماری کوشش تھی۔ میرے ابو کو مجھ پر یقین ہو گیا اور ابو اسما کو میرے حوالے چھوڑ کر آفس چلے جاتے تھے۔ ایک رات میرے ابو کا میسج آیا کہ وہ لیٹ ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور جس کے لیے میں نے اسما سے اتنی پیار بھری باتیں کی تھی۔ میں نے اسما کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ 6 سال کی بچی کی طرح ایک گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ ہم آئس کریم کھانے جائیں گے۔ اسما تو خوشی سے پاگل ہو گئی اور ضد کرنے لگی کہ ابھی جانا ہے، لیکن مجھے سلمان کا ویٹ تھا۔ کچھ منٹ کے بعد وہ اپنی کار لے کر آیا تو میں نے اسما کو پیچھے بٹھایا اور خود سلمان کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ ہم نے ایک ساری تیاری کر لی تھی اور اسما کا نام بھی مینٹل ہاسپٹل درج کروا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کار رکی تو میں نے اسما کو اپنے ساتھ لیا اور اس ہاسپٹل کے اندر لے گئی۔ اسما کو ساری سمجھ لگ گئی تھی کہ اسے کہاں لایا گیا ہے۔ جب ہی وہ اب چلانے لگی تھی، لیکن سامنے 2 نرسوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ وہ مجھے کافی برا بھلا کہنے لگی تھی، پر مجھے تو اب سکون مل گیا تھا۔ میں نے سلمان کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس نے سب میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ سلمان ہی مجھے واپس گھر ڈراپ کرنے گیا تھا، لیکن میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میرے ابو باہر بے چینی سے چکر لگا رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ابو نے ہم دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں نے سلمان کو واپس جانے کا کہا اور خود کار سے باہر آئی۔ ابو کافی غصے میں تھے، پر میں نے اب بھی ہمت سے کام لیا اور ساری بھڑاس نکال دی تھی کہ اس لڑکی کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میرے ابو کو کافی افسوس ہوا تھا اور پھر انہیں اس لڑکے کا خیال آیا۔ میں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیا اور سیدھا اپنے روم میں آ گئی تھی۔ میرے ابو اگلے دن اسما کو واپس لے آئے تھے، لیکن مجھے انہوں نے سزا دی تھی، وہ یہ کہ میرے سارے اکاؤنٹ اور بینک بیلنس بند کروا دیا تھا تاکہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ میں نے عدنان کو بتایا تو اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں اس کے لیے جگہ اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہی میرا پارٹنر بنے گا اور اپنے ابو سے بات کر لوں گی، لیکن اس کے لیے ابو ایک شرط رکھیں گے۔ مجھے معلوم تھا۔ میں نے ابو سے معافی مانگنے کا فیصلہ کیا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ یہی سوچ کر میں ان کے پاس گئی۔ وہ مجھے اگنور کرنے لگے تھے، پر میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ مجھے ان کی ایسی بے رخی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میرے ابو نے بھی میرے آنسو صاف کیے اور اس لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ جب میں نے انہیں بتا دیا کہ میری اس کے ساتھ کافی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، میرے ابو سمجھ گئے تھے، لیکن وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے اسما کو قبول کر لیا تو وہ بھی اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ میں نے اتنا ریئیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ ایسا ہونے ہی والا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں اسما کو آج کے بعد تنگ نہیں کروں گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ جو مقام امی کا ان کے دل میں ہے وہ جگہ اسے ملے۔ میرے ابو نے مجھے سمجھایا کہ جب اسما بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو خود الگ ہونے کا مطالبہ کرے گی۔ میں سمجھ گئی تھی۔ اب مجھے سلمان سے بات کرنی تھی، لیکن میں بہت نروس تھی کیونکہ سلمان نے مجھ سے کبھی اس قسم کی بات نہ کی تھی۔ لیکن وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں، ہماری ذاتی زندگی کو لے کر اتنی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی۔ میرے ابو بھی مجھ سے پوچھنے لگے تھے کہ سلمان کا رسپانس لیا ہے، پر میں انہیں ٹال دیتی تھی کہ ہم بہت بزی ہوتے ہیں، اس لیے ان سب کے بارے میں بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ کچھ دن بعد میری سالگرہ تھی تو سلمان نے مجھے سرپرائز دیا تھا اور ایک رنگ دی تھی جو کہ کوئی سونے ہیرے کی نہ تھی، پر مجھے اس کی چوائس کافی پسند آئی تھی۔ مجھے اس کا یہ سرپرائز بھی کافی اچھا لگا تھا۔ میں نے بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا اور اس سے پوچھا کہ اسے اپنا لائف پارٹنر کیسا چاہیے، تو وہ مجھے بغور دیکھنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی۔ اسما کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی تھی۔ اب وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور اس ڈرامہ کو بھلانے لگی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ بات چیت کرتی تھی تاکہ وہ خود کو اکیلا نہ محسوس کرے۔ اس نے ضد لگائی تھی کہ اب وہ یونی جوائن کرنا چاہتی ہے۔ اس پر میں نے ابو سے بات کی تھی۔ اسما نے ابھی تک ابو سے علیحدگی کی کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے بھی کافی حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے پھر سے شک ہونے لگا تھا کہ شاید اسے پیسوں اور ابو کی دولت کا لالچ ہو،
پر اس کے ابو کی دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی نسلیں بھی سنور سکتی تھیں۔ میں نے اس خیال کو جھٹک دیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی کو لائک کرتی ہے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور یہ خبر ابو کو سنائی تو ابو نے بتایا کہ انہیں پہلے سے معلوم ہے۔ یہ سب اسما کے ابو نے پہلے سے بتایا تھا۔ کچھ دن کے بعد سلمان نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنی امی ابو کو میرے گھر لے کر آئے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ جب وہ کہنے لگا کہ اس کی امی ابو سب بتا دیں گے۔ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ سلمان کافی سادہ مزاج ہے، کبھی خود سے نہیں بتا رہا، اور وہی ہوا جس کی مجھے امید تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میری زندگی کے 2 اچھے کام ہوئے تھے۔ ایک میری سلمان سے بات پکی اور دوسری اسما ہمارے گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی لیکن چپ چپ رہنے لگی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا جب ہی میں نے ابو سے بات کی تھی کہ اس کی شادی بھی میرے ساتھ اکٹھی ہی ہو جائے۔ میرے ابو نے اس کے منگیتر سے بات کی کہ اس طرح اسما اکیلا محسوس نہیں کرے گی تو وہ بھی مان گیا۔ اب ہماری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ ان دنوں اسما بھی کھلنے ملنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے شادی کی جی بھر کر شاپنگ کی تھی۔ میرے ابو کی خواہش تھی کہ شادی کے سلمان میں ان کے ساتھ ان کے گھر پر رہیں، پر میں چاہتی تھی کہ پہلے کچھ عرصہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ گزاروں۔ یہی سوچ کر میں رخصت ہو کر سلمان کے شہر چلی گئی۔ ہماری شادی کافی دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ میرا سسرال بھی کافی اچھا تھا اور کچھ عرصے کے بعد میں واپس ابو کے پاس آ گئی تھی۔ اسما بھی اب اپنے شوہر کے ساتھ کافی خوش تھی۔ اس کا شوہر اس کا کافی خیال رکھتا تھا اور اسے کبھی کسی قسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہم دونوں اب اکثر ملتے رہتے تھے۔ مجھے افسوس بھی ہوتا کہ میں نے اسما کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ اس سے معافی مانگوں کہ کیسے میں خود غرض ہو گئی تھی اور اپنے علاوہ میں نے کسی کا بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے ایک دن اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کافی خوش ہوئی تھی۔ میں نے کچھ دیر بعد ہی آرام سے اس سے بات کی۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی لیکن میں نے بات سنبھال لی اور اس سے شرمندگی ظاہر کی کہ میں کچھ عرصے کے لیے اس سے بہت بری طرح پیش آئی تھی۔ اس نے میری بات سنی تو منع کرنے لگی کہ معافی مانگنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ میری جگہ کوئی بھی بیٹی ہوتی تو وہ ایسا رد عمل کا اظہار کرتی۔ میں نے شکر کیا کہ اب سب کچھ